السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ قیمتی وقت بہت اچھی چیزوں اور اچھے کاموں میں صرف کر رہے ہوں گے۔ ہمیشہ پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ، اچھے خیالات کے ساتھ زندگی میں اونچی پرواز رکھتے ہوئے مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے انسان کو ہمیشہ اپنے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ پچھلے والے رکوع کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا ایک دفعہ تمام تر جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی ہماری میموری میں سیو ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ وہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، اور وہ دراصل دھوکہ نہیں کر رہے مگر اپنے آپ سے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، بس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کی بیماری کو، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی مفسد ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں دوسرے لوگ تو انہوں نے کہا کہ ہم ویسا ایمان لائیں جیسا کہ احمق لوگ ایمان لائے ہیں۔ خبردار، بلا شبہ یہی احمق ہے، لیکن یہ جانتے ہی نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیاطین کی طرف تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں مہلت دے رہا ہے، یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، پس فائدہ نہیں دے گی ان کو ان کی تجارت، یہ ہدایت حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پس جب اس نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے روشنی کو ختم کر دیا اور انہیں اس حالت میں چھوڑ دیا کہ اندھیروں میں وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب نہیں پلٹیں گے۔ یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے اس میں اندھیرے ہیں، کڑک اور چمک ہے، ٹھونس لیتے ہیں یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑاکے کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ ان کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے گی ان کی آنکھیں، جب وہ چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلتے ہیں، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ تو ان کے کان اور آنکھیں چھین لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسٹوڈینٹس آگے چلتے ہیں، اگلے والے رکوع کو دیکھیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، ربکم تمہارے، الذی، جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، اور الذین، جو، من قبلکم، من سے، قبلی پہلے، تم سے پہلے تھے، لعلکم، شاید کہ تم، تتقون، بچ جاؤ۔ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، ارضا، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اتارا، من السماء، آسمان سے،
ماءً پانی، فاخرج نکالا بھی اس سے، من الثمرات پھلوں کا رزق، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک یا مد مقابل، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو، وَإِنْ اور اگر کنتم تم ہو، فی میں ریب شک میں، مما یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، من اور ما، من سے ما جو، مما اس سے جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، اعلی پر، عبدنا اپنے بندے پر، فأتو پس آؤ، بصورت ایک صورت کے ساتھ، مم سے، مثلی ہی اس جیسی یا اس کی مانند، وادعو اور بلاؤ، شہداءکم اپنے گواہوں مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے، فائن پس اگر، لم نہیں، تفعلوا تم کر سکتے یا تم نے نہ کیا، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فاتقوا فا پس اتقوا ڈرو، النار آگ سے، التی جو، وقودها وقود ایندھن ہا اس کا، الناس لوگ، والحجارات اور پتھر ہوں گے، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافرین کے لیے، وبشر الذین اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، انا بے شک، لہم ان کے لیے، جنات جنات ہیں، تجری چلتی ہے، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، کلما جب کبھی، رزقو رزق دیا جائے، منہا اس سے، من ثمرات پھلوں میں سے، رزقن کوئی رزق، قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ جو، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، من قبلو اس سے پہلے، وعوتو اور دیا گیا، بھی اس جیسا، متشابہن ملتا جلتا، ہم شکل رزق دیا گیا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا دو لفظوں کا مجموعہ ہے، جس طرح کے وَلَهُمْ کا تھا، وا اور لام کے لیے، ہم ان کے لیے، فی میں ہا اس، ازواجن جوڑے ہیں، مطہراتن پاک اور صاف، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی اسٹوڈنٹ اتنا ہی کافی ہے، اب اس کے تشریح کو دیکھتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ہم یہ آیات کو اچھی طرح لرن کرتے ہوئے تھوڑی تھوڑی جو اس کی تشریح ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ جہاں حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آپ نے دیکھا پچھلے رکوع میں پہلے متقین کا، پھر کفار کا، پھر منافقین کا تذکرہ آیا، تو یہاں تمام تر لوگوں کو، یا ایھا الناس اے لوگوں، سب لوگوں کو اب پکار کے اللہ نے انسانوں کو حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اللہ آپ کا رب ہونے کی حیثیت سے، اس چیز کا کہ اس کی حقیقی معبود ہونے کی وجہ سے، اس کی دلائل آپ کی اپنی ذات میں سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ صرف ایک معبود یا الہ کی عبادت کریں، اور یہی قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے کہ اپنی خیالی یا خود ساختہ معبودوں کو چھوڑ دو اور حقیقی صفات الہی کی عبادت کرو، یعنی اللہ جو ایک معبود ہے اس کی۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
سورۃ البقرہ میں۔ ترجمہ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں انسانوں کو مخاطب کر کے یہ خبر دی گئی ہے کہ ان کا رب ایسا الہ ہے جس نے نہ صرف انہیں پیدا کیا بلکہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا۔ اور پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اس لیے فرمایا کہ انسان ایک الہ کی عبادت کر کے متقی بن جائے، کیونکہ نجات تو اہل تقوی ہی کی ہوگی۔ قرآن میں بھی ارشاد ہے سورۃ الاعراف میں والعاقبۃ للمتقین، ترجمہ، عاقبت متقین کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی والی آیت کو دیکھیے، الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنا دی۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ان کا پیدا کرنا اللہ ہی کی صفت ہو سکتی ہے، اور انسانوں کے چلنے کے لیے زمین کا فرش بنایا تاکہ وہ اس پر چل کر اپنی روزی کمائیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الغاشیہ میں ذکر کیا گیا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ترجمہ، اور وہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا، انسانوں کے اوپر اسے بلند فرمایا اور کہا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے بلند کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کئی قسم کی ضروریات پوری کی، مثلاً آسمان سے بادلوں کے ذریعے پانی برسانا، اس پانی کے ذریعے انسانوں کی خوراک کے لیے اناج اور پھل پیدا کرنا۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور یہ چیز آیت کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مذکورہ بالا صفات کو تم خوب جانتے ہو کہ اس نے تمہیں بنایا، تمہارے لیے زمین اور آسمان بنا دی۔ اور یہی بات اقبال نے بھی کہی ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے نہیں تو جہاں کے لیے۔ تو دوسروں کو معبود بنانے کی بجائے اللہ جو کہ الہ ہے حقیقی، اس کی عبادت کی جائے۔ آیت نمبر 23 میں دیکھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم اس قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہو کہ اس جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، اس آیت میں اعجاز القرآن کا بیان ہے۔ اعجاز القرآن سے مراد کیا ہے؟ اعجاز القرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کا معجزہ ہے۔ معجزہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی مثال پیش کرنے سے انسان عاجز ہو، یعنی وہ کر ہی نہ سکے۔ اور یہی کفار کو بھی چیلنج کیا گیا کہ اگر قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے، شاید یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ایسی عبارتیں بنا رہے ہیں، تو اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھائیں۔ اس کام کے لیے اللہ کے علاوہ تمام حمایتیوں کو بھی دعوت دے لیں۔ کفار کو بھی قرآن میں ایک اور موقع پر یوں کہا گیا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر جن و انس اکٹھے ہو کر قرآن کریم کی مثال لانے کی کوشش کریں تو اس کی مثال نہ لا سکیں گے۔
چاہے ایک دوسرے کی خوب مدد ہی کر لیں. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورَةٍ مِثْلِهِ. ترجمہ: پورے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے ہو تو اس جیسی 10 سورتیں ہی لے آؤ. پھر حکم دیا گیا فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اگر تم نہ کر سکے، نہ کیا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اس آیت میں کفار قرآن مجید جیسی کوئی صورت ہرگز نہیں لا سکتے، اور پھر بھی قرآن کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار ہی کرتے ہیں تو جہنم کی ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایسے ہی منکرین کے لیے وہ تیار کی گئی ہے. انسانوں کے علاوہ پتھروں کو آگ میں جلانے کا مطلب یہ ہے کہ آگ پتھروں کے جلنے کی وجہ سے زیادہ شدت اختیار کر جائے گی اور کافروں کو زیادہ تکلیف ہوگی. عرب کے شعراء اور ادیب اپنی تمام تر ادبی کمالات کے باوجود ایسا کلام تو کہاں اس کی مثل ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے، بلکہ ایک مرتبہ جب ایک صحابی نے سورۃ الکوثر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دی تو ان کا بڑا شاعر آ کر اس کے نیچے ما ھذا بکلام البشر لکھنے پر مجبور ہو گیا، یعنی یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. خیال رہے کہ قرآن کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، اور بڑے بڑے لوگ جو کہ PhD کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں قرآن کی تمام تر وضاحت اور اعجاز القرآن پیش کرنے میں بے بس اور عاجز ہیں. انشاءاللہ اس کے اگلی والا سب آیات جو ہیں یہ اتنی ہی کافی ہیں، ہم پھر پڑھیں گے، اور اس کے لیے آپ کو اس کو اچھی طرح لرن کرنا ہے. اس کا ترجمہ انشاءاللہ میں آپ سے سنوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.